عزیزان محترم، اب دیکھنا چاہیے کہ فرعون کے محل میں کیا ہو رہا تھا۔ روایات میں مذکور ہے کہ فرعون کی ایک اکلوتی بیٹی تھی، وہ ایک سخت بیماری سے شدید تکلیف میں تھی۔ فرعون نے اس کا بہت کچھ علاج کرایا مگر بے سود رہا۔ اس نے کہانوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اے فرعون، ہم پیشن گوئی کرتے ہیں کہ اس دریا میں سے ایک آدمی تیرے محل میں داخل ہوگا، اگر اس کے منہ کی رال یعنی تھوک لعاب دہن اس بیمار کے جسم پر ملی جائے تو اسے شفا ہو جائے گی۔ چنانچہ فرعون اور اس کی ملکہ آسیہ ایسے واقعے کے انتظار میں تھے کہ ناگہاں ایک روز انہیں ایک صندوق نظر آیا جو موجوں کی سطح پر تیرتا آ رہا تھا۔ فرعون نے حکم دیا، سرکاری ملازمین فوراً دیکھیں کہ یہ صندوق کیسا ہے اور اسے پانی سے نکال کر لے آئیں، دیکھیں کہ اس میں کیا ہے۔ نوکروں نے وہ عجیب صندوق فرعون کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ کسی کو اس کا ڈھکنا کھولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ مطابق معیشت الہی یہ لازم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کے لیے صندوق کا ڈھکنا فرعون ہی کے ہاتھ سے کھولا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جس وقت فرعون کی ملکہ نے اس بچے کو دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ ایک بجلی چمکی ہے جس نے اس کے دل کو منور کر دیا ہے۔ اب دونوں بالخصوص فرعون کی ملکہ کے دل میں اس بچے کی محبت نے گھر بنا لیا، اور جب اس بچے کے لعاب دہن اس کے لیے موجب شفا ہو گیا تو یہ محبت اور بھی زیادہ ہو گئی۔ قرآن میں یہ واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ فرعون اہل خانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیل کی موجوں کے اوپر سے پکڑ لیا تھا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے باعث اندوہ ہو جائے۔ یہ امر بدیہی ہے کہ فرعون کہ اہل خانہ نے اس بچے کے وہ کپڑا جس میں وہ بچے کو لپیٹا ہوا تھا اس کو اس نیت سے دریا میں سے نکالا تھا کہ اپنے جانی دشمن کو اپنی گود میں پالے، بلکہ وہ لوگ بقول ملکہ فرعون اپنے لیے ایک نور چشم حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن انجام کار ایسا ہی ہوا۔ اس معنی و مراد کی تعبیر میں لطافت یہی ہے کہ خدا اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا ہے کہ وہ کس طرح اس گروہ کو جنہوں نے اپنی تمام قوتیں و وسائل بنی اسرائیل کے اولاد ذکور کو قتل کرنے کے لیے وقف کر دیا تھا، اس خدمت پر معمور کرے کہ جس بچے کو نابود کرنے کا انہوں نے یہ پروگرام بنایا تو اسی کو وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز تر رکھیں اور اس کی پرورش کریں۔ عزیزان محترم، قرآن کی ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس بچے کی بابت فرعون اور اس کی ملکہ اور دیگر اہل خاندان میں باہم نزاع اور اختلاف بھی ہوا تھا، کیونکہ قرآن شریف میں یوں بیان ہوا ہے کہ فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کا نور ہے، اسے قتل نہ کرو، ممکن ہے یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو، ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فرعون بچے کی چھرے اور دیگر علامات سے من جملہ ان کے اسی صندوق میں رکھنے اور دریائے نیل میں بہتے چلے آنے سے یہ سمجھ گیا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے کسی کا بچہ ہے۔ یہ سمجھ کر ناگہاں بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی کی بغاوت اور اس کی سلطنت کے زوال کا کابوس اس کی روح پر مسلط ہو گیا تھا۔ وہ اس امر کا خواہاں تھا کہ اس کا وہ ظالمانہ قانون جو بنی اسرائیل کے تمام نوزادہ اطفال کے لیے جاری کیا گیا تھا اس بچے پر بھی نافذ ہو۔ فرعون کی خوشامدی درباریوں اور رشتہ داروں نے بھی اس امر میں فرعون کی تائید و حمایت کی اور کہا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ بچہ قانون سے مستثنیٰ رہے، لیکن فرعون کی بیوی آسیہ جس کے بطن سے کوئی لڑکا نہ تھا اور اس کا پاک دل فرعون کے درباریوں کی مانند نہ تھا، اس بچے کے لیے محبت کا کان بن گیا تھا۔ چنانچہ وہ ان سب کی مخالفت پر آمادہ ہو گئی، اور چونکہ اس قسم کے گھریلو اختلافات میں فتح ہمیشہ عورتوں کی ہی ہوتی ہے اور وہ جیت بھی جاتی ہیں، اور یہ بھی جیت گئی۔ اگر اس گھریلو جھگڑے پر دختر فرعون کی شفا یابی کے واقعے کو بھی اضافہ کر لیا جائے تو اس اختلاف باہمی میں آسیہ کی فتح کا امکان روشن تر ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، قرآن میں ایک بہت ہی پرمعنی فکرہ موجود ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، البتہ وہ بالکل بے خبر تھے اور خدا کے واجب النفوذ فرمان اور اس کی شکست ناپذیر مشیت سے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ یہ طفل نوزادہ انتہائی خطرات میں پرورش پائے
اور کسی آدمی میں بھی ارادہ مشیت الہی سے ستابی کی جرأت و طاقت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اس چیز کا نام قدرت نمائی نہیں ہے۔ خدا آسمان و زمین کے لشکروں کو معمور کر کے کسی پرقوت و ظالم قوم کو نیست و نابود کر دے، بلکہ قدرت نمائی یہ ہے کہ انہی جابران مستکبر سے یہ کام لے، وہ اپنے آپ کو خود ہی نیست و نابود کر لیں اور ان کے دل و دماغ میں ایسے خیالات پیدا ہو جائیں کہ وہ بڑے شوق سے لکڑیاں جمع کریں اور اس کی آگ میں جل مریں، اپنے لیے خود قید خانہ بنائیں اور اس میں سیر ہو جائیں اور جان دے دیں، اپنے لیے خود صلیب کھڑی کریں اور اس پر چڑھ کر مر جائیں۔ فرعون اور اس کے زور منداوروں ظالم ساتھیوں کے ساتھ بھی یہی پیش آیا۔ چنانچہ تمام مراحل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات اور پرورش انہی کے ہاتھوں سے ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داعیہ قبطیوں میں سے تھی۔ چنانچہ حضرت صندوق موسیٰ علیہ السلام کا امواج نیل سے نکالنے اور نجات دینے والے متعلقین فرعون تھے۔ صندوق کا ڈھکنا کھولنے والے خود فرعون یا اس کی اہلیہ تھی، اور آخر کار فرعون شکن اور مالک غلبہ و اقتدار موسیٰ علیہ السلام کے لیے امن و آرام و پرورش کی جگہ خود فرعون کا محل قرار پائی۔ یہ ہے پروردگار عالم کی خدا کی قدرت۔ عزیزان محترم، خدا کی قدرت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار پھر اپنی مادر کی آغوش میں آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اس طرح سے، جیسا کہ ہم نے بیشتر بیان کیا ہے، اپنے فرزند کو دریائے نیل کی لہروں کے سپرد کر دیا تھا، مگر اس عمل کے بعد اس کے دل میں جذبات کا ایک شدید طوفان اٹھنے لگا۔ نوزیدہ بیٹے کی یاد، جس کے سوا اس کے دل میں کچھ نہ تھا، اس کے احساسات پر غالب آ گئی۔ قریب تھا کہ وہ تھاڑے مار مار کر رونے لگے اور اپنا راز فاش کر دے۔ قریب تھا کہ وہ چیخے مار مار کر اپنے بیٹے کی جدائی پر نالے کرے، لیکن عنایت خداوندی اس کے شامل حال رہی۔ جیسا کہ قرآن میں مذکورہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل اپنے فرزند کی یاد کے سوا ہر چیز سے خالی ہو چکا تھا۔ اگر ہم نے اس کے دل میں ایمان اور امید کا نور سے روشن نہ کیا ہوتا تو قریب تھا کہ وہ اپنا راز فاش کر دیتی، لیکن ہم نے یہ اس لیے کیا تھا تاکہ وہ اہل ایمان میں سے رہے۔ عزیزان محترم، یہ قطعی فطری امر ہے کہ ایک ماں جو اپنے بچے کو اس صورتحال میں اپنے پاس سے جدا کرے، وہ اپنی اولاد کے سوا ہر شے کو بھول جائے گی، اور اس کے حواس ایسے باختہ ہو جائیں گے کہ ان خطرات کا لحاظ کیے بغیر جو اس کے اوپر اور اس کے بیٹے دونوں کے سر پر منڈلاتے تھے، فریاد کرے اور اپنے راز کو فاش کر دے۔ لیکن وہ خدا جس نے اس ماں کے سپرد یہ اہم فریضہ کیا تھا، اسی نے اس کے دل میں ایسا حوصلہ بھی بخشا کہ وعدہ الہی پر اس کا ایمان ثابت رہے اور یہ یقین رہے کہ اس کا بچہ خدا کے ہاتھ میں آخر کار وہ پھر اسی کے پاس آ جائے گا اور پیغمبر بنے گا۔ اس لطف خداوندی کے طفیل ماں کے دل کو سکون لوٹایا، مگر اسے آرزو رہی کہ وہ اپنے فرزند کے حال سے باخبر رہے۔ اس لیے اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ جا کر دیکھے تو صحیح کہ اس پر کیا گزر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ماں کا حکم بجا لائی اور اتنے فاصلے سے جہاں سے سب کچھ نظر آتا تھا دیکھتی رہی۔ اس نے دور سے دیکھا کہ فرعون کے اعمال اس کے بھائی کے صندوق کو پانی سے نکال رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں سے نکال کر گود میں لے رہے ہیں، مگر وہ لوگ اس بہن کی اس کیفیت حال سے بے خبر تھے۔ بہرحال ارادہ الہی یہ تھا کہ یہ طفل نوزادہ جلد اپنی ماں کے پاس واپس آ جائے اور اس کے دل کو قرار آئے، اس لیے فرمایا گیا قرآن میں کہ ہم نے تمام دودھ پلانے والی عورتوں کو اس پر حرام کر دیا تھا۔ عزیزان محترم، یہ طبیعی ہے کہ شیر خور نوزادہ چند گھنٹے گزرتے ہی بھوک سے رونے لگتا ہے اور بے تاب ہونے لگتا ہے۔ درین حال لازم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے کسی عورت کی تلاش کی جاتی، خصوصاً جبکہ ملکہ مصر اس بچے سے نہایت دل بستگی رکھتی تھی اور اسے اپنی جان کے برابر عزیز رکھتی تھی۔ محل کے تمام خدام حرکت میں آ گئے اور دربار کسی دودھ پلانے والی کو تلاش کرنے لگے، مگر یہ عجیب بات تھی کہ وہ کسی کا دودھ پیتا ہی نہیں تھا۔ ممکن ہے کہ وہ بچہ ان عورتوں کی صورت ہی سے ڈرتا ہو
اور ان کے دودھ کا مزہ جس سے وہ آشنا نہ تھا، اس سے اس کا ذائقہ ناگوار اور تلخ محسوس ہوتا ہو۔ اس بچے کا طور کچھ اس طرح کا تھا کہ گویا ان دودھ پلانے والی عورتوں کی گود سے اچھل کر دور جا گرے۔ دراصل یہ خدا کی طرف سے تحریم تکوینی تھی کہ اس نے تمام عورتیں اس پر حرام کر دیا تھا۔ بچہ لہجہ بے لہجہ زیادہ بھوکا اور زیادہ بےتاب ہوتا گیا اور بار بار رو رہا تھا۔ اس کی آواز سے فرعون کے محل میں شور ہو رہا تھا اور ملکہ کا دل لرز رہا تھا۔ خدمت پر معمول لوگوں نے اپنی تلاش کو تیز کر دیا۔ ناگہاں قریب ہی انہیں ایک لڑکی مل جاتی ہے اور وہ ان سے یہ کہتی ہے کہ میں ایک ایسے خاندان کو جانتی ہوں جو اس بچے کی کفالت کر سکتا ہے، وہ لوگ اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے۔ کیا تم لوگ یہ پسند نہیں کرو گے کہ میں تمہیں وہاں لے چلوں؟